ناظرین السلام علیکم۔ شبہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ 19ویں کا دن گزر گیا۔ صبح جب امام مسجد میں تشریف لے گئے ہیں تو چند ہی لمحات کے بعد ابن ملجم ملعون نے امام کے سر پر ایک ایسی ضربت لگائی جو اس طرح سے زہر میں بجھی ہوئی تھی کہ آخر میں جان لیوا ثابت ہوئی۔ نقاہت، کمزوری، بے انتہا خون کا بہہ جانا، یہ تمام مصیبتیں آج کے دن گزر چکی۔ مایوسیاں اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ منڈرا رہی ہیں۔ حضرت جوش ملی آبادی نے ایک عجیب و غریب بند کہا تھا، اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زباں، باد پیغمبر ہوئی تھیں کس طرح سرگوشیاں، کس طرح سے ہر طرف چھایا تھا دولت کا دھواں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں اسی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تخلیق جناب آدم کے وقت سے اس کربلا کی تیاریاں ہوئیں، اور کوئی موضوع ایسا نہیں ہے چاہے وہ انبیاء کے حوالے سے گفتگو کی جائے یا اوصیاء کے حوالے سے کہ جہاں کربلا کے بغیر گفتگو مکمل ہو سکے۔ ناظرین، امیر المومنین علیہ السلام نے زندگی کے تقریباً 63 سال گزارے، جس میں 4.5 سال کا عرصہ آپ کی حکومت کا ہے۔ اس کے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی قربت، اسلام کے لیے عظیم کارنامے، یہ سب مسلمانوں کو کھٹک تو رہے تھے بلکہ حملہ سے طرفہ تھا۔ ایک طرف مشرکین کا حملہ، دوسری طرف منافقین کا حملہ، اور تیسری طرف وہ لوگ جو کسی بھی صورت سے حکومت یا اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا حملہ۔ جو لوگ رسول اللہ سے قربت حاصل کرنے پر نازاں تھے اور انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی یہ قربت انہیں کچھ انعام و اکرام سے نوازے گی، ان لوگوں کی جب مایوسیاں ہوئیں تو یہ حملے اور شدید تر ہوئے۔ اور ان تینوں میں جو انجام کار سب سے بڑی مصیبت بن گئی وہ امیر المومنین کا حکومت کو قبول کر لینا۔ آج انہی موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے زاویے سے بھی اہل بیت کو پہچنوایا جا سکتا ہے پہچنوا دیا۔ وصایت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، بعد رسول حکومت کے حوالے سے۔ یہ سب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی میت کو چھوڑ کے ایک بڑی تعداد کا ایک جگہ چلا جانا، ایک بند کمرے میں چلے جانا، اور وہاں جا کے آپس میں ہی بیٹھ کر کے خلیفہ وقت کو منتخب کر لینا، یہ سارے مناظر مولا دیکھ تو رہے تھے۔ جب غدیر میں یہ بات طے ہو چکی کہ منصوص من اللہ آپ ہی ہیں اور آپ ہی کو اس خلافت کا حق ہے، تو ان حالات میں، جبکہ ابھی بالکل تازی بات ہے، آپ کے تمام وہ کارنامے جو آپ نے اسلام کے لیے انجام دیے ہیں، آپ نے فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اوپر کوئی اقدام کیوں نہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، امامت اور خلافت یہ الہی منصب ہے، جی، اور بالعموم ہمارے علماء مجالس میں، تحریروں میں، تقریروں میں کہتے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور تاریخ سے اور تفسیروں سے یہ تمام باتیں ثابت ہیں۔ بے شک۔ اور کل کی بات میں
اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا عدالت کسے کہتے ہیں. جی، اور عدالت کا عین تقاضا بھی یہی تھا جو آپ نے امیر المومنین کی زبان سے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز کی جو جگہ ہو وہاں اسے رکھ دیا جائے وہی عدالت ہے. اسی کا نام عدالت ہے. تو آپ خود اس کے اہل تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاذ اللہ جو دوسروں کی طرف سے دعوے ہوتے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ تو عدالت سے خود ہی آپ اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں نہیں، دیکھیے وہی بات ہے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے عدالت نام ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا. جی ہاں. بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ مجھے مولانا نہ مانیں تو کیا میں مولانا نہیں رہوں گا؟ اگر آپ کسی فقیہ کو فقیہ نہ مانیے تو کیا وہ فقیہ نہیں رہے گا؟ آپ کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہ مانیے تو کیا وہ ڈاکٹر نہیں رہے گا؟ ڈاکٹر تو رہے گا. مگر بات یہ ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا یا نہیں، یہ آپ کی کمزوری ہوگی، ڈاکٹر کی نہیں ہوگی، فقیہ کی نہیں ہوگی، عالم کی نہیں ہوگی. بات یہ عدالت یہ کہتی ہے، عدالت جس چیز کو کہتی ہے، میں اس طرف آپ کے ذریعے سے مومنین تک اپنی بات پہنچا دوں کہ امامت و خلافت ایک الہی منصب ہے. جی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو منتخب کیا اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف یعنی طریقوں سے مختلف لفظوں میں پیغمبر نے سمجھایا کہ مولا تو کائنات دعوت ذوالعشیرہ کے وقت سے مسلسل ہوا ہے، اعلان ہو رہا ہے. مگر کسی بھی رہبر کو اپنی رہبری نافذ کرنے کے لیے جی بنیادی طور سے پبلک کے قبول کرنے کی صلاحیت چاہیے. سبحان اللہ. یعنی عوام کے اندر بھی یہ صلاحیت ہو کہ وہ اسے قبول کرے، عوام کے اندر بھی یہ بات ہو کہ وہ اس کی امامت کو لے، اسے اپنا رہبر مانے. تو اپنی رہبری اور امامت کو نافذ کرنے کے لیے امامت کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ اٹھائے، زبردستی نہ کرے، بلکہ اپنے منصوبے کو اور منشور کو، اپنے منشا کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، پیغمبر کے حکم کو بیان کر دے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے گلے میں جب رسی باندھ کر کے یہ لوگ مسجد میں لائے ہیں تو مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے، غدیر کو بیان کیا ہے، آپ نے پبلک کے سامنے اپنے حق کو ظاہر کیا ہے. تو امامت اور رہبری کو نافذ کرنے کے لیے بنیادی طور سے جو چیز جس چیز پر منحصر ہے وہ یہ ہے کہ عوام اسے قبول کرے، اور عوام کی قبولیت بغیر بیعت کے ممکن نہیں ہے. اور چونکہ مولا کائنات علیہ السلام کو کوئی یار و مددگار نہیں تھا سوائے چند کے، وہ بھی انگلیوں پہ شمار کیے جاتے، سوائے چند کے مولا کائنات کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا. لہذا عدالت علی کا تقاضا یہ ہے کہ علی خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ غلطی پبلک کی ہے کہ اس نے ایک عالم کو گھر میں بیٹھا دیا ہے، ایک عالم کتاب کو گھر میں بیٹھا دیا ہے، ایک جو ہے جسے رہبر کے عنوان سے نبی نے پہچانوایا اس نے اب گھر میں بیٹھا دیا ہے. اور اسی غلطی کا خمیازہ قوم نے بھگتا بھی، اور اتنا بھگتا کہ وہ مدینہ جو مرکز عدالت تھا وہ ظلم و جور کا ننگا ناچ دیکھنے لگا. اس میں ایک بات یہ تو ہے کہ کیونکہ ابھی فوری طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے اور سارے لوگ وہ مناظر دیکھ چکے ہیں کہ مولا کائنات کس منصب پہ فائز تھے اور کیا آپ کی عظمت و اہمیت تھی. تو کیا پورا مدینہ ایک بہت بڑا اچھا خاصا شہر تھا، بڑی پاپولیشن تھی، تو یہ چند افراد کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ پورا مدینہ مخالف ہو گیا مولا کا؟ دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام کا مخالف نہیں تھا، مگر مولا کو بعنوان رہبر وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس میں بہت سی وجہیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک بنیادی چیز آپ کی عدالت ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. بنیادی چیز امیر المومنین اسلام کی عدالت ہے. کچھ لوگوں کے سینوں میں تو وہ آگ بھی لگی تھی جن کے جو ہے بڑے اور رشتہ دار جو ہے بدر و احد میں مارے گئے تھے اس بنیاد پر. دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ اکثریت نے اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کے ہدف کو سمجھا ہی نہیں تھا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور اکثریت یہ طے نہیں کر پائی تھی کہ حکومت اسلامی کو جاہل نہیں چلائے گا، ایک عالم چلائے گا. اور یہی احساس 25 برس کے بعد پیدا ہوا، اسی مدینے میں پیدا ہوا.
سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. مدینے میں پیدا ہوا. لہذا مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت قیام کرنے کا مطلب وہی ہے کہ جو ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگر کہو تو میں پورے مدینے کی گلیوں کو فوجوں سے اور پیادوں اور سواروں سے بھر دوں، اس لیے کہ دشمن اس طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے بھی جنگ کی چنگاری لگے اور ہم جو ہے پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اور اسلام جو ابھی نونہال ہے، ابھی تو 23 سال کا اسلام ہے، اس کو جو ہے ہم لوگوں کے سامنے اوپن کرتے کہ صاحب یہ سب تو حکومت کے لیے معاملہ تھا. جیسا کہ بنی امیہ کہتے رہے، یزید نے کہا ہے کہ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا تھا، ورنہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا ہے. بس یہی پیغام تو منکشف کرنے کے لیے کربلا سجائی گئی تھی، اسی لیے کہ اس خاندان کی پوری فکر کو سمجھ لو کہ یہ کیسے اپنے پرکھوں سے کون سی فکر لے کے چلے ہیں. جی سبحان اللہ. تو اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب تک لوگ قبول نہ کریں اس وقت تک امام قیام نہیں کر سکتا ہے. اور اسی میں کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، امام کبھی منظر سے غائب نہیں ہوئے ہیں. امام کبھی منظر سے نہیں غائب ہوئے. امام مسجد نبوی میں آتے تھے نماز کے وقت. بہت سے ہمارے یعنی جو معتقد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں امام جو ہے ایک فاسق کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ امام وقت کے آتے ہی اگر امام راضی نہیں ہے تو کوئی بھی امام اس کی امامت باطل ہے. بے شک اس کی امامت باطل ہے. امام علیہ السلام مسجد النبوی میں آتے تھے، جماعت میں کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ امام حقیقی آیا کہ ادھر امامت کے غاصب کی امامت باطل ہوئی، سب کی نمازیں باطل. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. امام اگر مسجد میں نہ آتے، منظر سے غائب ہو جاتے، تو پھر یہی لوگ کہتے کہ امام کیوں نہیں آتے تھے مسجد میں، ہو سکتا ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا. اگر امام آتے تو ہم انہی کے پیچھے پڑھتے. انہی کے پیچھے پڑھتے. ظاہر سی بات ہے وہ رسول کے صحابی تھے، داماد تھے، ہزار یہ بہانے بناتے. دوسری طرف امام جب مسجد میں آتے تھے تب تو معاویہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. اب اگر امیر المومنین اسلام مسجد نبوی میں نہ آتے، اگر منظر پر امام علی مقام علیہ السلام نہ آتے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے لوگ اپنے یعنی پروپیگنڈے میں کامیاب ہو جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ منظر پہ رہے ہیں، ہر جگہ منظر پر رہے ہیں. یہی وجہ ہے بڑے بڑے اسلامی سلسلے سے، جو عقائد کے سلسلے سے یا اسلامی تعلیمات کے سلسلے سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے جتنی بھی علمی مسائل تھے مولا کائنات اسے حل کرتے تھے، اسے طے کرتے تھے. حتیٰ جنگی مشورہ بھی مولا کائنات نے دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایران جیتے ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کے عنوان سے آپ نے سب کچھ اوپن کر دیا، سب کے سامنے یہ عیاں کر دیا، سب کو بتا دیا. اب اس کے بعد یہ مربوط ہے قوم سے کہ قوم قبول کرے، اور ظاہر سی بات ہے امامت کو نافذ کرنے کے لیے قوم کی قبولیت چاہیے. قبولیت بیعت پر منحصر ہے، کسی نے مولا کی بیعت نہیں کی، لہذا امام علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. اسی سے جڑا ہوا ایک اور موضوع بھی ہے نا، کہ خود جناب سیدہ جو چند ہی دن زندہ رہی جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کا بچوں کی انگلیاں پکڑ کے لے جانا اور لے آ کر کے متعارف کرانا صحیح ولایت کو، صحیح خلافت کو، یہ وہیں سے بات شروع ہو گئی. خود امام علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں معتبر ترین، جس کے تمام اہل سنت راویوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حق ہے، خطبہ شقشقیہ. یہ خطبہ شقشقیہ آپ کا بیان کرنا اب کہیں نہ کہیں یہ منظر آ رہا ہے تیسری خلافت کے بعد سے ہی، کہ لوگ آپ کے گھر کے اوپر، خود امام نے کہا، یلغار کر رہے. ان قریب تھا کہ میرے بچے دب کے مر جاتے. ان حالات میں آپ مسلسل انکار کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فقرہ کہا ہے، اور یہ تاریخ میں اور آپ کے خطبے میں، دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو اور میرے غیر کے پاس جاؤ، ادھر بیعت کرو، مجھے حکومت نہیں چاہیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب و غریب منظر پیش کیا امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں، کہ لوگ میرے پاس آ رہے تھے جیسے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے اونٹوں کے مالک لے جاتے ہیں اس پانی جہاں پر پیتے، جس گھاٹ پر، جس جگہ پر، یا جس گڈھے پر، یا جس جگہ بھی. تو جب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ اونٹوں کی رسی کو ان کی پیٹھ پر ڈال دیتے تھے، یعنی گویا ان کو آزاد کر دیا، اور یہ اونٹ آپس میں دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے بدن کو یعنی چھیلتے ہوئے پانی کے پاس پہنچتے تھے.
یا بکریوں کے بارے میں امام علیہ السلام نے ایک مثال اپنے خطبے میں بکریوں کی دی ہے کہ اس طریقے سے، یعنی جیسے بھیڑ بکری جو ہے جن کا کوئی مالک نہ ہو، ان کے اوپر کسی بھیڑیے نے حملہ کیا ہے اور ان کو کوئی اگر مالک مل جائے تو جا کر کے اپنے مالک کو گھیر لیتی ہیں. تو مولا کائنات نے دو تعبیریں کی ہیں. میرے پاس قتل عثمان کے بعد میرے پاس اس طریقے سے لوگ آ رہے تھے جیسے کہ اونٹوں کے مالک نے پانی پلانے کے لیے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہو، ایک دوسرے کا بدن چھیلتے ہوئے وہ پانی کے پاس پہنچ رہے ہوں. یا وہ بھیڑ و بکری جن کے پر جو ہے حملہ کر دیا ہو اور اس کا مالک نہیں ہے، اسے مالک مل گیا ہو تو آ کر کے اپنے مالک کے پاس پناہ لیتی ہیں. اس طرح سے لوگ میرے پاس آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی پھٹ گئے، قریب تھا کہ میرے حسن و حسین مثلا کچل جاتے، میرے جو جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. امام علیہ السلام نے تمام تعبیریں کی. یہ ہجوم اور ایسی بیعت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. جیسی بیعت مولائے کائنات علیہ السلام کو ملی ہے ایسی بیعت پورے تاریخ اسلام میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع نے بیعت کی ہے، یا پھر 25 برس خلافت جب ٹھوکر کھا کر کے اپنے اصل کے پاس آئی ہے تو اس طریقے سے ہجوم تھا. یہ بیعت کا منظر کسی اور کے پاس دیکھا نہیں جا رہا ہے. لوگوں نے بیعت مانگی ہے، لوگوں نے بیعت گھسیٹ کے لی ہے، ڈرا کر کے لی ہے، تلواروں کے زور پر لی ہے، پیسے سے خریدی ہے، مگر مولائے کائنات کے ایسا نہیں ملتا. اور یہ ہجوم تھا، اور مولائے کائنات لوگوں کو کہہ رہے تھے جاؤ دعونی، میرے پاس سے جاؤ والتمسوا غیری، اور میرے غیر کو حاصل کر لو. تو آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ مولائے کائنات کا جب یہ حق ہے تو مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لوگوں کو بھگا رہے تھے، کیوں لوگوں کو وہ لے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یعنی پہلے زمانے میں لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، لہذا آپ نے قیام نہیں کیا. دوسرے زمانے میں آپ کا جو ہے کوئی وہ نہیں تھا، آپ نے قیام نہیں کیا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب تو حالات بہت پراگندہ ہو گئے ہیں، اسلام کی تصویر بالکل مسخ ہو گئی ہے جی اندرون خانہ. تو اب ظاہر سی بات دیکھیے، اس میں دو یعنی مطلب تھوڑا سا یعنی ہم کو اس میں چلنا پڑے گا پیغمبر کے زمانے، یعنی رحلت کے وقت سے. جی رحلت کے وقت مدینے کے حالات کیا تھے؟ مدینے کے جو حالات ہیں، ایک بیک فکری اعتبار سے ان کی اسلامی فکر بدل گئی. انصار و مہاجر، قبائل، اور جو ہے آپ کے بیت المال، ان چیزوں میں، یعنی گویا مدینے کا سما بدل گیا اور عدالت بس زبانوں پر رہ گئی. یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب بیت المال، ظاہر بات ہے پہلے پیغمبر کے زمانے میں تو بہت معمولی سا تھا، پھر پیغمبر کے بعد یہ جو پہلی خلافت آئی اس میں بھی بہت زیادہ مال نہیں، مگر اس کے بعد سے بہت زیادہ ٹیکس وغیرہ آنے لگے اور بہت سے خراج آنے لگے، بہت سے پیسے یعنی بیت المال میں زیادہ آنے لگے ہیں. تو یہ دوسری خلافت کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عابدہ زاہدہ بیوی تھیں جناب زینب بنت جحش. جی جی ان کے پاس جو وظیفہ بھیجا گیا تو بہت زیادہ تھا. جی تو آپ غالباً مصلی پر بیٹھی تھی، غالباً یہ اپنے گھر میں تھیں. آپ کے پاس جب وہ سامان لا کر کے رکھا گیا ہے وہ تمام سکے، تو ان کا اتنا کیوں؟ کہا اصل میں حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ نبی کی بیویوں کو کچھ زیادہ دیا جائے، اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، وہ نبی کی بیویاں، لہذا نبی کی بیویوں کو زیادہ دیا جائے. آپ نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ. اب یہ دن آ گیا ہے کہ شخصیت دیکھ کر کے بیت المال تقسیم کیا جائے گا، رشتہ دیکھ کر کے تقسیم کیا جائے گا. وہ اتنی بڑی عابدہ زاہدہ تھیں کہ تاریخ لکھتی ہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد آپ اسی حکم پر عمل کرتی رہیں جو ام المومنین کے لیے قرآن نے حکم دیا تھا. آپ نے اسی وقت چونکہ مسجد نبوی سے تو سب ملا ہوا تھا آپ کا حجرہ، آپ نے اسی وقت غربا و فقراء میں تقسیم کر دیا سارا مال، اور کہا میرے مالک اب میری حیات اتنی نہ بڑھا کہ مجھے دوبارہ یہ وقت دیکھنا پڑے. ان کی دعا قبول ہی، اسی سال آپ کا انتقال بھی ہوا ہے. اب آپ سمجھیے مدینے کے حالات یہ ہیں. دوسری طرف مدینے کے حالات کیا ہیں؟ آپ اگر غور کریں کہ مدینے کے حالات یہ ہیں کہ باہر لوگ خط لکھ رہے ہیں خلیفہ ثالث کے پاس، تیسرے خلیفہ کے پاس خط لکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بنی امیہ جس کا کھیت چاہتے تھے لے لیتے، جس کا باغ چاہتے تھے چھین لیتے تھے، جس کا گھر چاہتے تھے لے لیتے تھے، جس کی کنیز چاہتے تھے لے لیتے تھے، جس کا غلام چاہتے تھے لے لیتے تھے. اگر کوئی ذرہ برابر بھی اگر زبان ہلاتا تو اٹھا کر کے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا، اس کا پورا سامان جو چھین لیا جاتا. یہاں تک کہ
جسے پیغمبر اسلام نے مدینے سے باہر کر دیا تھا مروان کے باپ حکم کو، اور مروان کو اس کو جو ہے پہلے خلیفہ نہیں لا پائے اپنی حکومت میں، دوسرے خلیفہ نے یہ ہمت پیدا نہیں کی، مگر تیسرے خلیفہ نے نہ تنہا یہ کی ہمت پیدا کی ہے کہ اسے لے آئے مدینے میں، بلکہ مروان کو اپنا داماد بھی بنا لیا اور حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی، پورے جتنے بھی کام ہوں گے یعنی قلمدان اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ لہٰذا یہ تمام حالات جو پیدا ہوئے، لوٹ گھسوٹ، کون کتنا بیت المال سے زیادہ لے لے گا، کون چاپلوسی کے ذریعے سے لے گا، کون تملک کے ذریعے سے لے گا، حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ کہیں پر بھی عدالت کی عین رہ نہیں گئی تھی۔ عدالت بس اب زبانوں کی لذت کے لیے عدالت تھی۔ ان تمام حالات میں جب یہ قوم آئی ہے مولا کائنات کے پاس، جو قوم عادی ہو چکی ہے رشوت کی، جو قوم عادی ہو چکی ہے پرسنالٹی سے پیسہ لینے کی، جو قوم عادی ہو چکی ہے کہ ہماری جو ہے عزت زیادہ ہے، ہم خلیفہ کے رشتہ دار ہیں لہذا بیت المال سے ہمارا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے، جس قوم کی یہ عادت ہو چکی ہو کہ ہمیں جو ہے تملک کے ذریعے سے پیسہ لینا ہے، ہمیں جو ہے جھوٹ بول کر کے پیسہ لینا ہو، جس قوم نے یہ عادت پیدا کر لی ہو دور جاہلیت کی اور غیر انسانی عادت پیدا کر لی ہو، ایسے حیوانوں کے درمیان کیا مولا کائنات اپنی عدالت کی بنیاد ڈال سکتے تھے؟ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولا کائنات نے وہ فقرہ کہا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اسی نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو میرے غیر کے پاس جاؤ، مولا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گمراہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا چکے ہیں اور ہدایت کے راستے گم ہو چکے ہیں۔ اب بتائیے ایسے حالات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جنگ جمل ہوگی، آپ کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں بیعت کرنے والے بیعت توڑیں گے، آپ کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے خلاف بغاوت کی جائے گی، آپ کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تقدس کے نام پر حکمیت قائم کیا جائے گا اور علی کے خلاف جو ہے جنگ کی جائے گی۔ مولا کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ کسی اور کو تم لوگ جو ہے بیعت کر لو، اس لیے کہ یعنی جو تمہارے جیسا ہو انہی میں سے کسی کو لے لو تاکہ ہماری بھی کوئی پریشانی نہ رہ جائے، اس لیے کہ امامت و خلافت پبلک کا حق نہیں ہے جو دینے آئی تھی۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ، پبلک تو آئی تھی مولا کائنات سے ریاست بھیک مانگنے کے لیے کہ آپ ہمارے امیر بن جائیے، آپ ہمارے خلیفہ بن جائیے، جو 25 سال پہلے کرنا تھا وہ 25 سال بعد آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ ظلم، میں نے کل ایک بات کہی تھی، اگر عدالت کے ذریعے انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے تو ظلم کے ذریعے بھی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات روک کر کے اسباب مثال میں کہہ رہا ہوں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کوفیوں سے کہا تھا، جب کوفیوں نے کہا کہ نہیں آپ صلح کر لیجئے اور جو ہے ہم جو ہے جنگ نہیں لڑ پائیں گے، تو امام علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں بنی امیہ کے دروازوں پر کوفیوں کی اولادیں اپنا حق مانگنے کے لیے پیالہ لے کر کے کھڑی ہیں اور ان کا حق ان کی اولادیں کھا رہی ہیں اور یہ بھکاریوں کی طرف بھگائے جا رہے ہیں۔ اور کوفیوں کو یہ اس وقت احساس ہوا جب معاویہ آیا ہے کوفے میں اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے سنن نامے کو اپنے پیر کے نیچے دبا کے کہا کہ میں نہ نماز پڑھوانے آیا ہوں نہ زکوٰۃ نکلوانے آیا ہوں، میں تمہاری گردنوں پر حکومت کرنے آیا ہوں، اور ظلم کا وہ ننگا ناچ دیکھا ہے کوفے نے جس کا کہ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے، جس کی پیشن گوئی امام حسن علیہ السلام پہلے کر چکے تھے۔ اب سوچئے مدینے کے وہ حالات جہاں ابو ذر پہ کوئی بول نہیں سکتا ہے، جہاں مقداد پہ کوئی بول نہیں سکتا ہے، جہاں حق امام کے لیے کوئی بول نہیں سکتا ہے، اس بدلے ہوئے ماحول میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو بعد میں ہوا ہے، وہی ہوتا جو بعد میں ہوا ہے، جو مولا کائنات سمجھ رہے تھے۔ میں یہاں پر ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، صاحب ہمارا علاج کریے، حکیم جانتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ تنک مزاج ہیں اور ان کا میں علاج شروع کروں گا تو یہ پرہیز نہیں کر پائیں گے، علاج شروع کروں گا تو یہ دوا ٹائم پر نہیں کھائیں گے، اور گھر کے اتنے دلارے ہیں کہ گھر والے بھی کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا تھوڑا سا چک لو، وہ بھی بد پرہیزی میں آگے آئیں گے، تو پورے گھر کا ماحول ان کا وہ ہے کہ وہ ہونے نہیں دے گا اور بعد میں کہے گا کہ ڈاکٹر کی دوائی غلط تھی۔
ڈاکٹر ہی صحیح نہیں تھا، لہذا اس بدنامی سے بہتر یہ ہے کہ ابھی کہہ دو بھیا ہم آپ کا علاج نہیں کریں گے، کسی اور کے پاس جائیے. کیا کہنا ہے، سبحان کسی اللہ. اور کے پاس جائیے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے جن لوگوں کا مزاج بیت المال سے لوٹ کا ہے، جن لوگوں کا مزاج اسلامی بنیادوں اور قوانین کے خلاف عمل کر کے اپنے آپ کو چمکانا ہے، ان کے درمیان اگر میں بیعت کرتا ہوں، بیعت لیتا ہوں اور حکومت کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھے حکومت کرنے نہیں دیں گے. اسی لیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بنیادی شرط رکھی تھی، میں اس شرط پر بیعت لوں گا کہ میں اپنے علم سے کام کروں گا، حکم قرآن اور سنت خدا کے مطابق میں عمل کروں گا. اگر یہ شرط منظور ہے تب تو میں بیعت تم لوگوں کی قبول کرتا ہوں، ورنہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وقتی طور پر تو لوگوں نے وہ بات بھی مان لی جو امیر المومنین نے ان کے سامنے پیش کی تھی، مگر جیسے ہی امامت کا اور خلافت کا، ظاہری خلافت کا پہلا دن آیا ہے، اسی دن بہت بڑی بڑی ہستیاں مسجد کوفہ میں آئی ہیں، اور آنے کے بعد امیر المومنین کے سامنے اپنی شرائط پیش کرنا اور اپنی خواہشات کو منوانا شروع کرنے کی کوشش کی. اور اس کا کیا جواب دیا امیر المومنین نے، اور حکومت کن شرائط کے اوپر قبول کی، اور پھر اس میں کیا کیا کام کیے، انشاءاللہ یہ ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ کوئی بھی انقلاب چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ کسی ایک لمحے میں نہیں آیا کرتا ہے. اس کو بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس کو بھی کچھ فضا چاہیے ہوتی ہے. وہ فضا بن گئی اور امیر المومنین کو صرف 4.5 سال حکومت کرنے میں عظیم جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی ہستیوں سے جنگ لڑنی پڑی. اسلام کا دفاع کرتے کرتے مسجد کی محراب میں ایک شخص کو ہتھیار بنا کر، آلہ کار بنا کر بھیج دیا گیا، اور کربلا کے پہلے کی اور کربلا کے بعد کی تمام شہادتوں کے ساتھ جو ہوا وہی اس اسلام کی تیسری عظیم شہادت کے ساتھ بھی ہوا کہ امیر المومنین کو کس نے مارا، یہ آج تک یہ مسلمان بیان نہ کر سکا. یہیں سے ہم آج کا دن میرے مولا پر کیسا گزرا، کیا کیا حالات پیدا ہوئے دن بھر میں، اور یہ شب اب کیسے گزرے گی، اسی کی طرف چلتے ہیں. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تاریخ انسانیت کے اس مظلوم انسان اور مظلوم امام و مظلوم رہبر کا نام ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے سانس لیتا رہا، بے شک. اور اس قافلے بشریت کے شرریوں نے امام حسین علیہ مولا کائنات علیہ السلام کو نہ چین سے جینے دیا ہے اور نہ امام علیہ السلام کو چین سے حکومت کرنے دی ہے. اگرچہ امام علیہ السلام کی حکومت کا کوئی بھی مقصد اپنے گھر و خاندان کے لیے نہیں تھا. جس نے بیت المال سے ایک دانہ نہ لیا ہو، اور جس نے بیت المال پر اپنے اہل و عیال کو تسلط نہ دیا ہو، ان پر تصرف اور قبضہ نہ دیا ہو، وہ علی کتنا عظیم الشان علی تھا. عزیزو، اتنا ہی سمجھ لیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو خلاصہ بتایا ہے تو انہی فقروں میں جب مولا کو ضربت لگی ہے، امام محراب کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے زخموں پہ ڈالتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے اتنا خون بہا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو ایک کمبل میں لپیٹ کر کے امام حسن امام حسین علیہ السلام لے کے چلے. ایک اژدہام ہے، ایک اژدہام ہے، مگر یہ سوگواروں کا اژدہام ہے، یہ سوگواروں کا اژدہام ہے. یہ اژدہام تماشائیوں کا نہیں ہے، یہ اژدہام سوگواروں کا ہے، مولا پر ماتم کرنے والوں کا ہے. یہ اژدہام یتیموں مسکینوں کا ہے جس کا علی سہارا تھے. یہ اژدہام تماشائیوں کا نہیں ہے. جب کسی تاریخ کوفہ میں دیکھا ہے کہ
کہ جب علی کی بیٹی کربلا سے لائی گئی ہے تو ازدحام تماشائیوں کا تھا، اور صدقے کی کھجوریں بچوں کی طرف عورتیں پھینکتی تھی تو جناب زینب ان کے دہن سے نکال نکال کے پھینکتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ارے ہمارے محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ جس علی نے کوفے کے یتیموں کو پالا ہو، بیواؤں کو سہارا دیا ہو، آج وہ دن آ گیا کہ یہ ازدحام تماشائیوں کا بن گیا ہے۔ جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے چلے ہیں، ابھی گھر نزدیک ہے، مولا کائنات نے فرمایا میرے لال حسن اس مجمع سے واپس چلا جائے، اس لیے کہ میری بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، میری بیٹیاں رو رہی ہیں۔ ارے بنت فاطمہ کی آواز میں نہیں چاہتا غیروں کے کانوں میں پہنچے۔ امام حسن نے سب کا شکریہ ادا کر کے واپس کر دیا، مگر میں کہوں گا مولا علی ذرا آئیے سن 61 ہجری میں اسی بازار کوفہ نے زہرا کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی مجلس یہیں تمام کرتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔